بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یوم یکجہتی کا دن منا رہے ہیں۔ وہ 2 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے، ہم تقریریں کر رہے ہیں مگر اثر کوئی نہیں ہو رہا۔ میری پاکستان گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ تمام مسلمان ممالک کے سفیروں کا اجلاس بلائے اور ان سے کہے کہ وہ اپنے ممالک سے کہیں کہ ہندوستان سے اس وقت تک سفارتی تعلقات توڑ لیں جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام کا لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوتا اور ان کو آزادی نصیب نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا 90 لاکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں 2 سال سے مودی کے ظلم سہ رہی ہیں اور مسلمان خاموش ہیں۔ یہ بلڈنگیں، یہ کاروبار، یہ بڑے بڑے محلات، فرعون کدھر گیا، قارون کدھر گیا، نمرود کدھر گیا، سب چلے گئے۔ باقی کیا رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اسلام قیامت تک زندہ رہے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایک بھی مسلمان ملک اٹھ نہیں رہا ہے۔ میری پاکستان کے وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ جب بھی کسی مسلمان ممالک کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستانی فوج امداد کے لیے پہنچتی ہے یا پاکستان امداد کے لیے پہنچتا ہے۔ تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے جو ہندو کی غلامی میں ہے؟ اس وقت 90 لاکھ کشمیری برائے کرم فوری طور پر مسلمان تمام ممالک کا اسلام آباد میں سفیروں کا اجلاس بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات توڑ لو۔ اس وقت تک نہیں ہم سفارتی تعلقات رکھیں گے جب تک ان کو آزاد نہیں کیا جاتا۔ دوسری بات، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی بندہ یہ منصوبہ مت رکھے کہ آزاد کشمیر کو ہم صوبہ بنائیں گے۔ پہلے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آزاد کرائیں گے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، پھر الحاق پاکستان ہوگا، ریفرنڈم نہیں ہوگا۔ ہمارا دل تو پہلے ہی پاکستان ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ کیا آپ آزاد کشمیر کو صوبہ بنا کے مقبوضہ کشمیر کے عوام جو 1 لاکھ شہید ہو چکا ہے ان کے پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہتے ہیں؟ میں تمام آزاد کشمیر کے اوورسیز لوگوں سے، جتنے بھی غیر ممالک میں موجود ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت بھی آزاد کشمیر کو صوبہ نہ بننے دیں جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ پاک فوج کے ہوتے ہوئے نہ مشرق سے نہ مغرب سے اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان یا آزاد کشمیر کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، لیکن یہ زبانی جمع خرچ کا وقت چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلان بنا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے اور ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میری پھر گزارش ہے کہ برائے کرم مسلمان ممالک کے سفیروں کا اجلاس بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ تمام اسلامی ممالک فوری طور پر تجارتی ہر قسم کا تعلق ہندوستان سے اگر 1 ہفتہ میں آزاد نہ ہوں تو میرا نام حاجی طارق نہ رکھیں۔ کیوں؟ ارے مسلمان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ میرے دادا نے 5 سال جموں میں کیوں قید کاٹی تھی؟ ہندو سے غلامی کی آزادی کے لیے۔ ہم آزاد کشمیر میں علاقے میں آزاد ہو گئے، اب مسلمانوں پہ واجب ہے، ورنہ یاد رکھو
تمام دنیا کے سربراہ مسلمانوں، قیامت والے دن آپ نہیں بخشے جاؤ گے۔ کیوں؟ 90 لاکھ بیٹیاں، مائیں، بہنیں وہ رو رہی ہیں، رات کو ہندو اٹھا کے لے جاتا ہے، ان کی عزتیں پامال کرتا ہے، بچوں کو وہ جو شروں والی بندوقیاں چلاتے ہیں، آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اور ہم تقریریں کرتے ہیں، کاغذ چلاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں بنے گا۔ میری پاک فوج کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ دیکھے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد۔ اور میں پھر جتنے بھی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے بھی آزاد کشمیر کے لوگ یورپ میں بستے ہیں یا جس ملک میں بھی بستے ہیں، وہ واضح کر دیں کہ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، نہ اس کو صوبہ بننے دیں گے جب تک مقبوضہ کشمیر کے عوام آزادی حاصل نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔